بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکہ کا ایک بڑا اخبار ہے، اس کی اطلاع کے مطابق پینٹاگان جو کہ امریکی محکمہ دفاع کا مرکز ہے، اس نے جرمنی کے شہر ویس بادن میں یوکرین کی فوج کی تربیت اور دیگر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈ سینٹر قائم کر دیا ہے۔ یہ جو نیا کمانڈ سینٹر قائم کیا گیا، اس کے سربراہ یو ایس یعنی امریکی فوج کے ایک جنرل ہوں گے، اور اس وقت یورپ میں امریکہ کے جو ٹاپ جنرل ہیں، جنرل کرسٹوفر، یہ جو نئے مقرر ہونے والے کمانڈ سینٹر کے جنرل ہوں گے، یہ اس کو جواب دہ ہوں گے۔ اب یہ کمانڈ سینٹر قائم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ 40 ممالک کی اشتراکی کونسل جو ہے ان کے اشتراک سے، جس کو کہ یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ کا نام دیا گیا تھا، اس کی سفارش پر کیا گیا۔ اور یہ جو کمانڈ سینٹر یوکرین کے لیے قائم کیا جا رہا ہے جرمنی کے شہر ویس بادن میں، اور اس کے جو جنرل کمانڈ کریں گے ان کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ یہ جو یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ ہے، یہ جو فیصلے کرے گا، اس جنرل نے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پولینڈ کے ایک سابق وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جن کا نام ہے راڈوسلاو سیکورسکی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، لیکن وہ بہرحال ٹویٹ آرکائیو میں چلی گئی ہے، اور اس میں یہ جو نارڈ سٹریم پر حملہ کیا گیا تھا گیس پائپ لائنوں پر، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھینک یو امریکہ۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ جو سبوتاج کی ایکٹیویٹی یا سرگرمی کی گئی ہے، یہ امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں کچھ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ تھینک یو نیول یونٹ، جو کہ امریکہ کا اس وقت نیول یونٹ بالٹک سی میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اسی طرح جرمنی میں ایک اے ایف ڈی پارٹی ہے سیاست میں، جو کہ رائٹ ونگ کی پارٹی کہلاتی ہے، اور اس کے بعض جو نظریات ہیں وہ انتہا پسندانہ بھی کہلاتے ہیں۔ اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو گیس پائپ لائنوں پر سبوتاج کی ایکٹیویٹی کی گئی ہے، یہ امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح روس کی طرف سے یہ آج جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک امریکن ہیلی کاپٹر جس کا کال سائن ہے FFAB-123، میں ریپیٹ کرتا ہوں، امریکن ہیلی کاپٹر جس کا کال سائن ہے FFAB-123، اس نے 2 ستمبر کو نارڈ سٹریم کی جو گیس پائپ لائنز ہیں اس روٹ پر اس ہیلی کاپٹر نے پرواز کی، اور اس روٹ میں وہ جگہ شامل ہے جہاں پہ بعد میں لیکیج ڈیٹیکٹ ہوئی۔ اور روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس لیکیج میں بہت زیادہ جو کلو گرام کے حساب سے جو ہے بارودی مواد بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ آج یوکرائن نے روس پر الزام لگایا ہے کہ یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی جو پاور پلانٹ ہے، جس کو ساپوریتسیا کہتے ہیں اور جو یوکرائن میں واقع ہے، اس کے ہیڈ جو کہ ڈائریکٹر جنرل کہلاتے ہیں، اور ان کا نام ہے ایہور موراسوف۔ تو ان کو جمعے کے روز شام کے وقت جبکہ وہ اپنی کار میں جا رہے تھے، روسی افواج نے ان کی کار کو روکا، ان کو باہر نکالا، اور پھر ان کو بلائنڈ فولڈڈ یعنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر ان کو ایک نامعلوم جگہ کی طرف لے گئے۔ اور وہ یوکرین کے مطابق ان کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ ان کا یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ کا ڈائریکٹر اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے روز روسی صدر نے اعلان کیا تھا کہ اس نے یوکرین کے 4 علاقے جو ہیں وہ روس میں مدغم کر لیے ہیں، لیکن اس اعلان کے ایک دن بعد ہی یوکرین کی جو افواج ہیں انہوں نے جو ایک علاقہ ڈونیٹسک کا ہے، اہم ریجن ہے، اس میں ایک شہر ہے جو کہ کافی بڑا شہر ہے اور یہ روسی افواج کو لاجسٹک سینٹر کہلاتا تھا، لیمان، اس پر حملہ کر کے اس کو آزاد کروا لیا ہے، اور روسی فوج کو اس شہر سے بڑی بری طرح اور بری حالت میں پسپا ہونا پڑا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک یوکرین نے جو روسی افواج پر حملے کیے ہیں، اس شہر پر جو قبضہ کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے کہلا رہی ہے کہ
یوکرین افواج کی اب تک کی جو کامیابی ہیں اس میں سب سے بڑی کامیابی اس شہر پہ قبضہ ہے۔ اب جب اس شہر پہ روس کو شکست ہوئی ہے تو ایک روسی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں چیچنین لیڈر جن کا نام ہے رمضان قادریوف، اور انہوں نے اپنے آپ کو روسی صدر پوٹین کا فٹ سولجر یعنی ایک وفادار سپاہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، اور انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے اس میں روسی صدر کو اور روسی افواج کے جو جرنیل ان کو بھیجا ہے کہ روسی صدر کو فوری طور پر یوکرین اور روس کی جو سرحدی علاقہ ہے، جو بارڈر ایریا، اس میں مارشل لا لگا دینا چاہیے، اور اب فوری طور پر کم طاقت کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو استعمال کر دینا شروع کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ چند پریشانی پیدا کرنے والی کچھ اطلاعات ہیں، اور خصوصاً ان دوستوں کے لیے جو کہ اس خطے کی جو صورتحال ہے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے دن بدن یہ صورتحال خاص کر یورپ کے اس خطے کی بدل رہی ہے، اور کسی طرح بھی یہ سامنے بات نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ جی ہم کہہ سکیں کہ آئندہ کوئی امن ہوگا۔ دن بدن جو خبریں یا اطلاعات ملتی ہیں اس سے پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بہرحال آخر میں اب جرمنی کے رہنے والوں کے لیے ان پریشان کن خبروں کے بعد کچھ نسبتاً کہہ سکتے ہیں کچھ بہتر خبریں ہیں کہ آج جو جرمن گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو گیس کی قیمتوں کی کیپنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پر کلو واٹ آور کا جو ہوتا ہے وہ ایک بارڈر ایریا بنا یا گرنزے لگا دیا جائے گا کہ اس کی اتنی قیمت ہوگی، اور جو اس میں پھر گیپ ہوگا، جو امپورٹرز ہیں گیس منگواتے ہیں، اور جو گورنمنٹ قیمت چارج کرے گی، جو اس میں کمی بیشی ہوگی تو اس کو پھر گورنمنٹ آف جرمنی خود پورا کرے گی۔ اسی طرح آج تو نہیں، کل سے 1 اکتوبر جو گزر چکا ہے اس میں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جو گیس ہے اس پہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس VAT یا یہاں پہ اس کو میویسٹویا کہتے ہیں، اس کو فوری طور پر 19% سے کم کر کے 7% کر دیا ہے تاکہ جو صارفین ہیں ان پہ کچھ بوجھ کم ہو سکے۔ اور یہ جو کمی ہے ٹیکس میں، اس کو 1 اکتوبر 2022 سے لے کر مارچ 2024 تک لاگو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو برلن جو کہ اپنے آپ کو ایک صوبہ ہی کہتا ہے، اس کی مقامی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ عوام کی سہولت کے لیے 29 یورو کا ایک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر رہی ہے۔ جیسے پہلے یہاں پہ ایک 9 یورو ٹکٹ تھا، لیکن اب اس کو 29 یورو کا کر دیا گیا ہے، اور یہ اکتوبر سے دسمبر تک اویلیبل ہوگا، اور یہ پوری جرمنی میں ویلڈ ہوگا۔ تو جو وہاں کے میئر ہیں برلن کے، انہوں نے، ان کا تقریباً جو رتبہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے برابر ہی ہوتا ہے، انہوں نے یہ بھی ساتھ اعلان کیا ہے کہ پہلے جب 9 یورو کی اسکیم تھی تب بھی برلن کی جو شہری انتظامیہ اس نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا، اور پھر پوری جرمنی نے اس کو فالو کیا تھا۔ تو انہوں نے اس بات پہ اب پھر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب پھر جو برلن ہے وہ شہر کی انتظامیہ اس میں انیشیٹو لے رہی ہے اور یہ ٹکٹ جاری کر رہی ہے، اور امید ہے جلدی پوری جرمنی کی جو حکومتیں ہیں صوبائی وہ بھی اس کو فالو کریں گی۔